جی سب کو سلام آداب نمستے ست سری اکال. کیسے ہیں سب؟ امید ہے خوش رہیں آباد رہیں جہاں پہ بھی ہیں. تو آج تھوڑا سا میں بھی اس کے بارے میں بول ہی دوں. تو اب ان کی لو میرج کی بات شروع ہو گئی، ڈبہ کی اور اس کے ہسبینڈ کی. تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے، تھوڑا سا کچھ چند ایک باتیں اور ہیں. لیکن اصل بات سب سے پہلے یہی ہے کہ سہارا ہوٹل کی انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی اور ساتھ بھائی اور بہن بھابھی بھی تھے. تو یہ نہ سمجھیے گا کوئی ایسی بات تھی، یعنی کہ ویسی کیا بات ہو سکتی. یہ تو خیر آپ نے ان سب کو دکھانا ہی ہوتا ہے. باتیں تو آپ لوگوں کی پہلی تھی جب وہاں پہ کیا آپ ملتے تھے یا کیسا کرتے تھے، وہ تو کیونکہ آپ بتائیں گے بھی نہیں. اور بھائی نے بلایا کیوں ہے؟ اس لیے بلایا کہ آپ اس کو کھلا پلا سکو گے، کیا کر سکو گے. تم تو نکھا رہا ہو، تم اس کو کیا کھلاؤ پلاؤ گے؟ کیونکہ تم نے بھائی کی بات بھی سنی ہوگی یقیناً کہ تم اس کی زندگی کو کیسے دیکھو گے، اس کی جو چھوٹی موٹی چیزیں کیسی پوری کرو گے. کیونکہ چھوٹی موٹی تو اس کی ہوں گی نہیں، کیونکہ یہ جناب کی بہن ہے اور جناب کی بہن کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو تم کہاں سے پورا کرو گے؟ ان کی کوشش یہی ہوئی کہ یار جان ہی چھوٹ جائے نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ڈبہ یہی چاہتی تھی کہ اس کا یہ سسٹم کیا کہتے ہیں کہ اس کا شادی وہ اسی سے کرنا چاہتی تھی ہر حال میں. اس میں بھائی ہو، ماں ہو، بہن ہو، باپ ہو، اس کے گھر والے ڈبہ کے گھر والے تو آلریڈی اسی کے، اسے فرق ہی نہیں پڑتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تھا گٹکا تھا اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ کیا کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر دونوں راضی ہیں تو قانون کے تحت بھی ویسے ہی ہے. لیکن وہی ہے، بھائی نے بلایا، اگر پوچھا گا تم کیا کرتے ہو تو کیا بتائے گا؟ میں کرکٹ کھیل کے وہاں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہوں 150-200 روپے، اور اس سے اس کی زندگی کو میں اس کے جو مسئلے اس کو حل کروں گا، گھر کا خرچہ چلاؤں گا. تو یہ چیزیں تو آپ سمجھتے ہیں. لیکن اسی وقت گٹکے نے سوچ ضرور لیا ہوگا کہ میں نے کیوں کمانا ہے؟ کمائے گی یہ اور کھائیں گے ہم، کرے گی یہ اور کھائیں گے ہم. تو یہ اس کا مین مقصد تو یہی تھا. اندر سے وہ ہنستا ہی ہوگا. اس وقت تو بڑا شریف نظر آ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے شادی پہ بھی بڑا سیدھا سادہ، کوئی ایسی بات نہیں، بڑا معصوم سا. میں نے کیمرے کے آگے نہیں آنا، میں نے کچھ نہیں کرنا، تو مجھے شرم آتی ہے. تو اس کو شرم آتی تھی. آج دیکھیں تو کیونکہ اس کے پہلے ٹارگٹ یہ تھا کہ یار اس نے بھی اس کو کہا ہوگا تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہر طرح تم پہ جان نچھاور کروں گی، پیسہ نچھاور کروں گی، لیکن تو نے میری بات ہر ماننی ہوگی. تو اس نے کہا ہوگا مجھے کیا چاہیے. تو یہی بات ہے کہ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. تو اس کو بہترین آنکھیں مل گئی. وہ یہی تھی کہ اس کے پاس پیسہ بھی تھا، یہ کما بھی رہی تھی اور اس کو سہارا بھی مل گیا. اور آپ اس کا خود نام بھی سوچیے ایک ہو بندہ نکارا ہو، سعودی عربیہ میں کام کرتا ہو، مزدوری کرتا نا، تو وہاں پہ کتنا کماتا ہوگا. تو اسی لیے اس کو کہا ہوگا تم آ جاؤ واپس، میں سب دیکھ لوں گی جیسے بھی ہو سکتا ہے. تو بھائی سیدھی بات ہے کہ ایسا جس کے پاس کوئی کام دام کچھ بھی نہ ہو، دام بھی نہ ہو، کام بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو تو موقع چاہیے تھا اور اس کو موقع اس نے اویل کیا. آج دیکھیں وہی گٹکا تھا پہلے اس کے پاس، عجیب بات بھی نہیں کرنا آتی تھی، بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا. آج وہ جناب کے مقابلے پہ کھڑا ہو کے برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے، برانڈڈ شوز پہن رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، گاڑیوں میں جا رہا ہے، شادیوں پہ پیسے لٹا رہا ہے. تو اور اسے کیا چاہیے؟ بھئی وہی بات ہے، پیسہ کسے آتا برا لگتا ہے. کیونکہ اس کے گھر کے حالات بھی آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے گاڑی بنوایا نا اپنی، وہاں پہ اس نے سارا کیا کہ اور اس کو ڈبہ کا نام دے کے کہ دیکھو تمہاری عزت ہوگی. اکثر یہ لوگ ایسے کرتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں بڑے، کہ تمہاری عزت ہوگی، یہاں پہ تم ایسا کرو، گھر بناؤ، فارم ہاؤس لو، یہ کرو، تمہاری عزت ہوگی، میں نے کیا کرنا ہے، سب تمہارے لیے ہے نا. تو وہی بات ہے کہ ان لوگوں نے پہلے وہاں پہ اپنا سارا کچھ اس سے جتنا بھی چھین سکا انہوں نے چھینا، ان سے چھین کے وہاں پہ بنایا کہ ہم نے تو یہاں ہی رہنا. انہوں نے گھر بھی بنایا، انہوں نے ہر چیز کی. تو یہی بات ہے کہ اس کو اور کیا چاہیے اس کی؟ بھائی سیدھی بات ہے. اب لوگ تو جو مدا کے لوگ ہیں وہ کہتے ہوں گے یار کتنا خوش نصیب ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کے پاس پیسہ آ گیا یا کتنا خوش نصیب ہے، گاڑیوں میں گھوم رہے. لیکن اندر کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ انسان کی اوقات کتنی ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو یہ اصل جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں. پیسہ ہے تو بس ٹھیک ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. جی ڈبہ یہ بول رہی تھی کہ
میرے بھائی نے اس سے ملنا تھا، جناب نے ملنا تھا، وی آئی پی شخصیت نے ملنا تھا، اسے بھابھی نے ملنا تھا، اسٹار لوگوں نے ملنا تھا. تو جو گٹکا تھا اس کے دل میں دھک دھک ہو رہی ہوگی کہ ہاں، کہ یار پتہ نہیں نہ کریں گے یا ہاں کریں گے. او بھائی، نہ ہاں کیا کریں گے، کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی اس میں. وہ پہلے کیونکہ ہاں جناب سے تھوڑا ملنے آئی تھی، وہ تو ڈبا کی بہن کو ملنے آئی تھی. وہ بھی جناب کا نام بیسیکلی، وہ بھی اس کی باجی لگا نا، کیونکہ یہ تو عورتوں کی ویسے بھی کپڑے پہنتا ہے اور اسے خوشی بھی ہوتی ہے عورتوں کے کپڑے پہن کے. تو وہ اپنی بہن کو ملانے لائی تھی اس کو، جناب کو نہیں تھی. بیسیکلی وہ اس کا جو بھائی نہیں، وہ اس کی بیسک اس کی وہ بہن ہے. تو وہ اس کو ملانے کے لیے لائی تھی، اور تو اتنی بات نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے وہ رشتہ اس کی بجائے اگر اسے جس کے پاس زیادہ ہوتا پیسہ، اس نے اسی کا رشتہ مانگ لینا تھا. اسے تو پیسہ چاہیے تھا، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس کا ٹارگٹ بھی پیسہ تھا. جیسے کہ ابھی آپ نے وہ اس کو آپا بول رہا تھا، خیر کہ آپا یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپا اس کو باجی بول رہا تھا. اس حساب سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اس کو اب وہ اسی کیٹیگری میں رکھتا ہے کہ تو میری آپا کی طرح، اور تم میں کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ باقی تو اب اس کے پاس پیسہ ہے بھائی. وہ کیا ایک مثال ہے، جس کے پاس دانے اس کے کملے بھی سیانے. یعنی کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کے بڑوں کی بھی عزت نہیں ہوتی. تو اب یہ ہے کہ اب اس کے پاس سارا کچھ ہے. اب لوگ تو کہتے ہیں جی نہیں وہ اس کو کھینچ کے رکھتی ہے. اور بھائی کھینچ کے رکھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ڈبہ ماری گئی ہے. اس وجہ سے کہ اگر اسے چھوڑتی ہے تب ذلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے باتیں سنتی ہے، کچھ باتیں آتی ہیں تو وہ یہ دونوں طرف پھنستی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسی لیے سارے سکون میں ہیں. تو جیسے کہ اس کی ماں کو بھی بتا تھا، ڈبا کی ماں کو بتا تھا، بھائی کو بتا تھا، ان کو کوئی فکر نہیں تھا. کیونکہ درمیان میں پیٹی خالہ تھی جو درمیان کے اندر ان کو ملاتی تھی. وہ بیسیکلی چاند والا ہے. چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا. وہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو بھی اندر جو ہوتا ہے نا، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر، بیسیکلی وہ دونوں کو ملانے والی تھی جو. تو وہ پیٹی خالہ نے تو فائدے تو اس کو بھی ملے ہیں نا، اور وہ ملیں گے بھی، کیونکہ اسی وجہ سے کہ وہ ان دونوں کی رازداں تھی. ان کی باتیں اس کو پہنچاتی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا، اور کیونکہ اس وقت وہ اچھی بھی بہت لگتی تھی، خاص کر اسے بھی ڈبا کو بھی. تو یہ ہے کہ یہ مکمل ایک ذہنی طور پہ پہلے تیار کر کے پھر ہی لائی ہے، ایسا نہیں ہوا. یہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، اس ہوٹل میں آئے تھے، تو اس وقت صرف اس کا دھیان صرف ڈبا کی طرف تھا اور اسی کی طرف دیکھتا جاتا تھا. اس کو کیا برا لگتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے، کیا مسکراتی ہے یا اداس ہے. لیکن آج وہ 3 سال کے بعد پرانی ہوگی. وہ کہتا اب تم پرانی ہوگی، ابھی تمہاری اتنی ضرورت نہیں. مقصد یہی ہے کہ اب تم اپنے کام سے کام رکھو اور کھانا کھاؤ. اب مجھے خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھانے دو، مجھے تنگ مت کرو. تو جب اس نے کہا کہ نہیں ہم سے باتیں کرو، تو وہ جب نیچے دیکھا تو وہ میچ دیکھ رہا تھا. یعنی کہ اس کا اب آپ کو اندازہ ہی ہو چکا ہے کہ شروع سے اس کا ٹارگیٹ پیسہ تھا اور کچھ نہیں تھا. تو ٹھیک ہے بھئی، اس کا حق بھی بنتا ہے. جب بندہ خود لٹانے پہ تیار ہو، ایک بندہ خود اپنی بربادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے. تو کل کو کوئی بات بھی کرے گا تو وہ یہی کہے گا، جیسے میڈم کہتی تھی جو کچھ ہے میں جو چاہوں میرے ہسبینڈ کریں گے، وہ جو چاہیں کرے، میں ان کی داسی ہوں، وہ میرے مالک ہیں. تو وہی بات ہوتی ہے. تو آج وہ بھی اتنا ہی اس کو ہاتھ میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ویسا ہی اس کو دیکھ کے یہ جناب ڈبا کو بھی ہاتھ میں رکھتا ہے. تو اس نے اس کو اس کی اصلیت دکھا دی ہے. پہلے آپا بھی بولا، پھر بعد میں اس نے کہا کہ تم پرانی ہو چکی ہو، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو اس کا منہ بالکل اتر ہی گیا، یہ باتیں کیا کر رہا ہے نا. تو اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ تم میچ تو ہم سے باتیں کرو. اب کتنی وہ باتیں کرے گا، تم کتنا سر کھاؤ گی اس کا. تم نے خریدا تھوڑی ہے اسے. وہ تو یہ سمجھتا کہ وہ باس ہے، تم اس کی ملازمہ ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. بس تم یہ ہے تم پیسہ کماؤ، تم نے اور کچھ نہیں کرنا. صرف تمہارا ٹارگٹ ہے کہ تم نے پیسہ کمانا، اور پیسہ کما کے اس کو گٹکے کو دو، اس کے والدین کو دو، جائیدادیں بناؤ، اور جو اس کا بچہ ہے بچے کے نام کرو، تاکہ وہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں رکھے. کسی عورت کو جب پھنسانا ہوتا ہے نا کہ تاکہ وہ کچھ کر نہ سکے، ہوا میں نہ اڑے، تو زیادہ تر جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے والدین بھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی تمہاری اولاد ہو جائے، کوئی بچہ ہو جائے نا، تاکہ یہ اپنے بچے میں مصروف ہو جائے گی، پھر تم جو مرضی کرتے رہو. تو وہی ہوا. آج وہ بچہ ہے، وہ
بچے کو دیکھتی ہے ادھر مصروف ہو گئی ہے, پیسہ کما رہی ہے, روزانہ اس کا کبھی بلڈ پریشر لو ہوتا ہوگا زیادہ تر, ہائے میرے سبسکرائبر کتنے چلے گئے ہیں, ہاں میرے ویوز کتنے گرے ہیں, تو اس کا تو ٹارگٹ صرف یہی ہے. تو اس کو اسی طرف لگا دیا تاکہ تم میری طرف مت دیکھو, اسی لیے وہ میچ دیکھ رہا ہے. وہ یعنی کہ اس کے ساتھ بیٹھنا زیادہ اچھا محسوس نہیں, یعنی کہ پسند نہیں کر رہا. جیسے جناب سے پوچھا گیا اس کی بھی میڈم نے کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کیا کرو گے, آپ کو اگر چانس ملتا ہے تو جناب نے کہا میں تم سے دور رہوں نا, ایک ہفتے کے لیے دور چلا جاؤں. یعنی کہ یہ ہوتا ہے جب ہر وقت سر پہ چڑھا رہنا, ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ تم کہاں ہو, تم کیا کرتے ہو, کیونکہ یہ شادی سے پہلے باتیں اچھی لگتی ہیں. شادی کے بعد جب گرہستی چلتی ہے نا تو اس کے لیے پھر اور چیزیں انسان کے ذہن بدل جاتے ہیں. اب اسے پتہ ہے یار اس کی کون سی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ جب تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو آگے جائیں گے, اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ذلیل ہوں گے, دونوں ہی ذلیل ہوں گے, خاندان میں بھی ہوں گے, میڈیا پہ بھی ہوں گے. جی فرسٹ ٹائم جب جناب سے ملنے کے لیے گٹکا گیا تھا تو وہ بڑا ڈر رہا تھا, وہ اسی لیے دیکھو اس کی نیت اچھی تھی, اللہ پاک نے اس کو نیت اچھی تھی تو آج یہ ہوٹل میں گھوم رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. یار بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک سوچنے کی ایک یہی بات ہے سب سے کہ جب وہ آیا تھا اور گھبراتا تھا, شاید کہیں نہ کہیں روب ہوگا کہ پتہ نہیں, وہ انکار تو خیر نہیں کہ وہ آگے سے کوئی زیادہ بدتمیزی نہ کر دینا. فرسٹ ٹائم تھا اس کا شاید بقول اس کے, کیونکہ زیادہ تر یہ جھوٹ ہی بولتی ہے, جھوٹ کے سارے یہ لوگ زندہ رہتے ہیں, بھائی بھی اور بہن بھی, اور تقریباً یہ فیملی جھوٹوں کی تو ایک بس ان کی تو پلندہ ہے. آپ اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ آج اس کے نصیب کے نیت اچھی ہو. نیت اس کی کیا اچھی, تمہیں ابھی وہ اس نے تمہیں دکھا بھی دیا ہر چیز کہ مجھے تمہاری اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اب پہلے یہ ڈرا تھا, اب دیکھو یہ کیسے, کیونکہ پہلے یہ ایک طرح کا ملازم تھا ان کا, آج وہ ان کا مالک بنا ہوا ہے. فرق اتنا زیادہ ہے, آج وہ جو چاہتا ہے وہ سب کے سامنے جھاڑ بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں نوک جھوک تو چھوٹی چھوٹی چل رہی ہے ان لوگوں کی, کہ وہ کہہ رہی مجھ سے باتیں کرو تو وہ میچ دیکھ رہا ہے. تو یعنی کہ اب وہ اس کو کسی کیٹیگری میں شاید نہیں, بس ٹھیک ہے تم گھر میں عورت ہو, تم آرام سے گھر میں بیٹھو, تم نے کچھ نہیں کرنا, زیادہ مجھ سے فری مت ہو. تو وہ اس نے اس کو یہی بتایا کہ آج دیکھیں اس کے نصیب, بھائی نصیب نہیں ہے, اس کا چھکا لگا ہے اور لگایا تم نے, اور یہ تمہیں آر پہ ایک وقت آئے گا تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت میں یہ لوگ ہوتے کیا ہیں. میں یہ نہیں کہتا, کسی کو میں بد دعا تو دیتا ہی نہیں ہوں, صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کم سے کم کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے, یا اگر اپنی سوچ کام نہ کرے تو کسی اس سے مشورہ لو, اس سے بات کرو جو آپ کا واقعی سنسیئر دوست ہے یا کوئی عزیز ہے, اس سے کرو جو آپ کی بات باہر نہ نکالے. لیکن مشورے تو ضرورت نہیں, جب محبت سوار ہوتی ہے نا تو انسان ایک ایسا گھوڑا ہے جو رکتا ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بندہ اندھا ہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ بس مجھے حاصل کرنا ہے. کوئی بھی چیز انسان ایک دفعہ حاصل کر لے پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو وہی بات ہے کہ ایک دوسرے کو اگر وہ اس کا ٹارگٹ پیسہ تھا اور اس کا ٹارگٹ تھا کہ میں بس اس کو کہ اس نے مجھے وہ ایک دفعہ وہ ایزی لوڈ کروا کے دیا تھا, تو مجھے اس نے اپنی محبت میں سے, اس نے کرکٹ سے پیسے جیتے تھے, اس میں سے اس نے مجھے ایزی لوڈ کروا کے دیا تھا, لہٰذا وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. پیار یہ نہیں ہوتا, پیار اور ہوتا ہے, پیار قربانیوں کا نام ہوتا ہے, جو ابھی تک نہ تمہیں سمجھ آئی نہ اسے. اچھا بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ان لوگوں کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ بندہ یہ بات نہ بھی کرے تو اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ واش روم جانا تھا 2 دفعہ یہ اپنے واش روم کا ذکر کر چکی ہے. عورتوں کو یہ باتیں تھوڑی سی, جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ پتہ یہ چیز نہ ہی ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی, لیکن مجھے یاد آ گیا کہ اس نے تو اپنے شوہر کو اندر سے وہ بنا کپڑوں کے دکھا دیا تھا کہ بیبی کیا کر رہی ہو. تو یہ تو اتنی, یعنی کہ یہی ہے کہ چھوٹے لوگ ہیں نا, 4 پیسے آ گئے تو اپنے آپ سے باہر ہو گئے, تو اپنے آپ, کیونکہ تہذیب تو ہے نہیں, عقل تو ہے نہیں, سینس تو ہے نہیں کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی, اس سے کوئی زیادہ لوگ نہیں دیکھیں گے. اور ساتھ اوروں کو بھی, یعنی کہ پورا سب دنیا کو دکھا رہی ہے کہ یہ اس طرح کے ہم لوگ ہیں, ہم چھوٹے دماغ کی, اور یہ ضروری نہیں ہوتا عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں یار میں ذرا آ رہا ہوں, یا عورت کہتی ہے میں ذرا آ رہی ہوں نا, آپ ویٹ کیجئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو ہر چیز ایسی چل رہی ہے. وہ آج بھی گاؤں کے پیسہ آنے سے وہی بات ہے, سینس نہیں آتی. یہ تو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا, کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کیا
کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں اس کا امیج دماغ میں جاتا ہے، انسان فوراً سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں اس سے ملا، مجھے بہت اچھا لگا اور وہ اس طرح کا تھا یا اس طرح کی تھی، تو انسان کا امیج فوراً اس طرح پہنچ جاتا ہے۔ آپ اچھی بات کریں گے تو اچھی سائڈ پہ جائے گا، بری بات کریں گے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کا ذکر باہر نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیوی کا ذکر، اپنی بہنوں کا ذکر دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ تو بھئی سسٹم ہی کچھ اور ہے، ان کا تو کام ہی کچھ اور ہے، یہ تو ہر طرح کیچ کرنا چاہتے ہیں، شاید کوئی اسی سے امپریس ہو گئے، واش روم کا ذکر ہوگا، دوسری چیزوں کا ذکر ہوگا، شاید امپریس ہو گیا، ہمارے ویوز بڑھ جائیں گے۔ 7 سال کی ان کی محبت تھی، بڑی جنونی محبت تھی، ایک دوسرے کو چھتوں پہ دیکھنا، ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے آنکھیں ملانا اور اشارے کرنا۔ حالانکہ یہ باتیں تقریباً جھوٹ لگ رہی ہیں، کیونکہ اصل میں یہ بیٹی کا اندر ان کو ملاتی تھی، ان کو کرواتی تھی، ان کو تیار کرتی تھی جیسے مرضی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں جو چاند کا کام ہوتا ہے آج اس کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، وہ انہیں کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے بچے بھی فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت اس نے گٹکے کے بارے میں اس کو فل سپورٹ کیا تھا، اور شاید اس کی فیملی کو بھی اسی نے کہا ہوگا چھوڑو جو ہو گیا ہے، محبت ہے کرنے دو۔ اور بھابی کا مقصد ٹارگٹ یہ تھا، جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے کیونکہ ہمیں تو کچھ ہوٹل کا پتہ ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا پتہ، جو بھی کیا وہ بھابی نے کیا ہے، بھابی نے ہر چیز ارینج کی ہے، تو کیونکہ پہلے بھی انہیں نہیں پتا تھا، آج بھی نہیں پتا ہے ان کو، تو جو کیا بھابی کا مقصد یہی تھا کہ اس کی شادی کرو اور اس سے جان چھڑاؤ مصیبت سے، اس کو بھیجو گاؤں، کیونکہ پہلے یہ شادی کے بعد گاؤں میں ہی رہی ہے، لیکن بھابی کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ اتنی تیز ہوگی۔ پہلے اس نے وہاں پہ گٹکے نے ان دونوں نے وہاں پہ گٹکے نے سارا اپنا گھر وغیرہ سب سیٹنگ کروائی، ہر چیز کروائی، بنوایا، جو بھی چیزیں خریدتی تھی، جو چیزیں انہوں نے خریدی تو وہ انہوں نے خرید لی۔ بھابی کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ بلا میری، کیونکہ جان تو گئی ہوگی کہ یہ بڑی تیز ہے، یہ تو مجھ سے بھی تیز ہے، تو اسی لیے بھابی نے کہا کہ اس کی شادی کرو اور اس کو یہاں سے جانے کو بولو کہ جائے یہاں سے، تو وہ چلی بھی گئی۔ لیکن بھابی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ مڑ کے واپس آ جائے گی۔ اگر بھابی کو اور سب کو ان خاندان میں سب سے جو تیز ہے وہ ڈبہ ہی ہے، ڈبہ کا کام ہے جوڑ توڑ کرنا، کس کو نیچے دکھانا ہے، کس کو اوپر لے کے جانا ہے، اپنی ماں کو بھی، اپنی بھابھی کو بھی، سب کو، بھائی کو بھی کنٹرول کرنے والی یہی ہے۔ یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، اگر بھائی سے بات کرتی تو ہاتھ پکڑ کے نا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتی، اگر کسی کو آپ نے بات اس کے ذہن میں ڈالنی ہے نا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے باتیں سمجھاتے رہو گے تو اس کی دماغ میں باتیں بیٹھیں گی، یا اس کے جسم کے کسی حصے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا تھوڑا پھیرتے رہو گے اور اس سے بات کرتے رہو گے تو اس کے ذہن میں یہ باتیں زیادہ بیٹھتی ہیں، نہ کہ آپ ویسے بات کریں۔ تو اس نے باقاعدہ ایک پوری گیم چلانے والی عورت ہے، یہ عام نہیں ہے ڈبہ جو ہے، اسی لیے اس نے بھابھی کو بھی کنٹرول کیا ہے، ماں کو بھی ساتھ، ہر چیز کو کنٹرول اس نے کیا ہے۔ اور سنی کا مقصد صرف اس کو یہی لگا کہ تم بزنس کے اوپر، کیونکہ سنی اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ تیز ہے، تو اسی لیے اس نے ٹوٹل ان کے ساتھ یہی کھیلا ہے کہ تم بزنس کی طرف، باقی فیملی کی جوڑ توڑ، کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی کو کیسے کرنا ہے، مدح میں کرنا ہے، یہاں کرنا ہے، یا کسی کو بھی کرنا ہے، وہ ڈبہ خود اس معاملے میں بہت آگے ہے۔ اسی لیے بھابھی کا بھی وہ سسٹم ختم کر دیا اور اس نے بھائی کو بھی ساتھ ملایا، اپنے بھائی کو جو بھی اس نے منوانا ہوگا وہ منوا لیتی ہے۔ تو یہی ایک اکثر حل ہوتا ہے کہ دوسرے کو بس اپنی طرف متوجہ کرو اور اپنی جو کہانی ہے اس کو بتاؤ، جھوٹی سچی تو وہ آہستہ آہستہ آہستہ، وہی ایک پرانی بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کا پھڈا ہو گیا تو آپ نے کسی اپنے عزیز کو بات بتانی ہے، جس نے پہلے بتا دی وہ اسی کی بات پہ زیادہ تر وہ سوچتا ہے کہ ہاں یار اس نے میرے سے بات کی ہے، الگ چاہے وہ جھوٹ ہی بولے لیکن اس نے دوسرے بندے کو کہنا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ اس نے تو مجھے پہلے بات بتا دی تھی، چاہے جھوٹ بتائی یا سچ بتائی، لیکن اس کو اس کی بات سچ ہی لگے گی۔ تو اسی لیے جس نے پہلے بات بتا دی وہ اچھا رہ جاتا ہے، جو بعد میں بتاتا ہے تو وہ اس کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے وہ کہے کہ نہیں یہ میرے ساتھ زیادتی ہے یا میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن بات اسی کی سنی جاتی ہے جس نے پہلے دوسرے کے کان میں یہ بات ڈال دی ہے۔ تو یہ چند باتیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ فیملی کے اندر جو چھوٹی چھوٹی پالیٹکس ہوتی ہے تو یہ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔ باقی یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک سودا تھا جو انہوں نے کیا اور آج وہ چلا رہے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔